آئیں اور قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 51 اور 52۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 51 اور انشاءاللہ 52، ٹھیک ہے۔ چھوٹی آیات ہیں تو اس لیے 2 آیات پڑھیں گے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے انشاءاللہ آپ کو وہ جو ہے تلفظ و تجوید سے پڑھاؤں گی، اس کے بعد پھر ترجمہ اور تفسیر، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ اب اسے روانگی سے پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب، وَعَدْنَا وعدہ کیا ہم نے، موسیٰ سے، وعدنا واو عین دال وعد، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ دونوں فریقین کی جانب سے وعدہ ہونا، ٹھیک ہے، دونوں کی طرف سے وعدہ، یعنی کہ حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کی طرف دونوں نے جو وعدہ کیا، اور جب وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلتاً راتوں کا، ثم پھر اتخذتم العجل تم نے بنا لیا یا پکڑ لیا بچڑا، کیا بنا لیا بچڑے کو؟ معبود بنا لیا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے۔ دیکھیں ذرا یہ بھی ترجمہ کر لیتے ہیں پھر اکٹھے پڑھتے ہیں۔ ثم پھر عفونا ہم نے درگزر کیا، عنکم تم سے، میم سے، بعد بعد، ذالک اس کے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر ادا کرو۔ اب یہاں پر آ جائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا گیا، انہوں نے کوہ طور پر جانا تھا اور وہاں پر ان کو کتاب دی جانی تھی، یعنی کہ تورات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ واقعہ آئے گا سامری والا واقعہ سورۃ طٰہٰ میں، ٹھیک ہے، تفصیل آئے گی ذرا پھر پتہ چلے گا اس کا۔ واقعہ مختصر یہ تھا کہ سامری جو تھا اس نے کیا کیا کہ ان لوگوں سے کہا، پہلے ہی آپ یہ دیکھیں کہ انسان نا بات وہ بہت جلدی مان لیتا ہے کسی کی، یا کوئی بھی ایسی بات ہو کہ جب کوئی دوسرا انسان اسے کہے اور
پہلے انسان کے دل میں پہلے سے ہی وہ بات موجود ہو، ٹھیک ہے، اس کا دل چاہ رہا ہو تو اسے صرف ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بات کرے گا تو وہ دوسرا انسان بات مان لے گا۔ تو سامری نے جو یہ لوگ اپنے ساتھ راتوں رات جو بھی سامان اٹھا کے لائے تھے، سونا چاندی، سامری نے ان سارے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان سے اکٹھا کیا، ٹھیک ہے، پھر ایک بچھڑے کی شکل میں نا ایک معبود بنا لیا، یعنی کہ جو گائے کا 1 مہینے کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے بچھڑا، ٹھیک ہے، اس کی شکل میں انہوں نے بنا لیا۔ یہ بنی اسرائیل پہلے سے ہی ذہنی طور پہ غلام تھے۔ کس طرح سے غلام تھے کہ جہاں سے مصر کے لوگ جو تھے نا وہ پہلے ہی بت وغیرہ بناتے تھے، اور انہوں نے دیکھا تھا فرعونیوں کو بھی یہ سب کچھ ہی کرتے ہوئے، تو ان کے ذہن میں نا کہیں یہ موجود تھا کہ کوئی ایسی چیز ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جس کی ہم لوگ پوجا کر سکے، جو ہمیں پتہ ہو یہ ہمارا رب ہے۔ جب سامری نے اس طرح کیا کہ سارے اپنا سونا لاؤ، سب لے آئے سونا، اس نے پگھلا کر ایک بچڑے کی اسے صورت دے دی، اور وہ آگے پھر دوسری روایات میں آتا ہے اس کے اندر مٹی ڈال دی، جب وہ اسے ہلاتا تھا تو اس میں سے آوازیں آتی تھیں۔ یہ سارا واقعہ انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ میں پڑھا جائے گا۔ تو یہ مختصر واقعہ یہ تھا۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا، پہلے طور پر یہ ذہنی طور پہ غلام تھے، تو ان کو تو صرف ایک بہانہ چاہیے تھا، اور وہ مل گیا، وہ سامری کی صورت میں انہیں مل گیا۔ اور یہاں پر جو ہے نا 40 لیلۃً، 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ یہ مختصر طور پر کہا گیا کہ 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ پہلے ہوا یہ تھا، سورۃ الاعراف میں آئے گا انشاءاللہ وہ، کہ 30 راتوں کا وعدہ ہوا، اس کے بعد 10 عشرہ مطلب 10 اور بڑھا دی گئیں، تو 40 راتیں مکمل ہوئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے، اور انہیں بتا بھی دیا گیا تھا کہ تیری قوم کی جو ہے وہ آزمائش ہو چکی ہے سامری کے ہاتھ، مطلب سامری کی طرف سے، اور سامری نے انہیں گمراہ کرنے میں وہ کامیاب بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے سے ہی دل میں بات ان کے موجود تھی۔ جب سامری نے بات کی تو وہ ان کا جو تھا نا وہ غلامی، وہ کھل کر سامنے آ گئی، کہ وہ چاہتے تھے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو کہ ہم ان کی عبادت کر سکیں، کہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، یہ چیز تھی۔ اور یہ ادھر انہوں نے کیا کر لیا، بچڑے کو اپنا جو ہے معبود بنا لیا، اور یہ کیا ہے، شرک سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا کہا، ثم پھر عفونا، ہم نے تم سے درگزر کر دیا۔ عفو کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی انسان غلطی کی اس نے اور وہ سزا کا مستحق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے معاف کر دینا، اس سے درگزر کر لینا، کہ درگزر کر دیا تم سے، عنکم تم سے، مم سے بعد اس کے بعد بھی درگزر کر دیا، کہ جو تم نے اتنا بڑا شرک کیا، ان الشرک لظلم عظیم، ٹھیک ہے، وہ کیا، اس کے بعد بھی تم سے درگزر کر دیا گیا۔ کیوں کر دیا گیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ شکر کا جو لفظ ہے نا، آپ یہ دیکھیں، یہ کہا جاتا ہے اس گائے کے بارے میں بھی شکر، کہ جو کم چارہ کھاتی ہو اور دودھ زیادہ دے رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے بھی ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ شکر ادا کرنا، ہمیں کوئی چیز مل گئی اس کے بدلے میں ہم نے شکر ادا کیا، کہ اگر آپ کو کم بھی مل رہا ہے تو پھر بھی آپ اگلے کو زیادہ دو، یہ ہے شکر۔ اگلے کو زیادہ دینے سے مراد شکر ادا کرنا۔ شکر ادا کرنا کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا زبان سے تو ٹھیک ہے ادا ہو رہا ہے، عمل سے بھی شکر نظر آنا چاہیے۔ ایک شکر کا معنی ہے کہ ہم لوگ اس کو مان لیں کہ کسی نے ہم پہ احسان کیا، اور پھر اس کا اظہار بھی کیا جائے۔ اور سب سے زیادہ جو ہم شکر ادا کرنے والے انسان وہ کس کا ہے، وہ ہمارے رب کا ہے، کہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے شکر گزار بننا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے، لیکن پھر بھی ہماری نظر کس چیز پہ ہوتی ہے، جو چیز ہمیں نہیں ملی ہوتی، جس چیز کی ہمارے دل میں حسرت ہوتی ہے، صرف ہم اسی کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کے ہم شکر گزار نہیں ہوتے۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، کبھی کیا اس کا اللہ سے شکر ادا؟ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کا شکر ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی، ذائقہ چکھنے والا دیا، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، اتنی نعمتیں جس کا ہم شکر ادا کرتے ہی نہیں، کہ شاید یہ ہمارا حق تھا جو ہمیں مل گیا، حق نہیں تھا، یہ اللہ کا کرم ہے جو ہمیں مل گیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چل نہیں سکتے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہاتھوں سے معذور ہیں، جن کی بینائی نہیں، جن کی قوت سماعت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز دی، لیکن ہم ان چیزوں کی طرف کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ ہم سانس لے رہے ہیں اتنے سکون سے، اب جو وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ سانسوں کی بھی انہیں قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہوتی ہے،
لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز دی ہوئی، لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جیسے میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسلام میں یا تو شکر کا کنسیپٹ ہے، یا پھر نہ شکر ہی نہیں، کفر کا کنسیپٹ ہے۔ شکر ادا کرو ٹھیک، نہیں تو پھر وہ کفر ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ ہے نا آیت کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تمہیں زیادہ دیا جائے گا، اور اگر تم نہیں کرو گے تو تم کفر کرو گے۔ اب دوسرے پارے میں بھی آتا ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ اسلام میں یا تو شکر کا کنسیپٹ ہے، اس کے بعد نہ شکری نہیں ہے، کفر ہے۔ کفر کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، انکاری ہو جانا اس کا۔ اب یہ آیت دیکھیں آپ لوگ، سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 152۔ یہاں پر کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صرف دکھانے کے لیے آپ کو، واشکروا لی ولا تکفرون، شکر ادا کرو میرا، ولا تکفرون، اور کفر نہیں کرنا، نہ شکری نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ یہاں تو شکر کا کنسیپٹ ہے، اس کے بعد نہ شکری کفر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اپنے سبق کی طرف پیچھے چلتے ہیں اب۔ جی یہ آ گیا ہمارا سبق کہ اللہ کے شکر گزار بندے بننا ہے، ٹھیک ہے۔ ان دو آیات میں ہم نے کیا پڑھا کہ وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، وعدہ لیا گیا 40 راتوں کا، پھر وہ تو چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پیچھے اپنے بھائی کو بھی چھوڑ کے گئے تھے۔ اس کی بھی تفصیل جو ہے نا وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ انہوں نے بچڑے کو بس ایک یہ دیکھیں کہ ذہنی غلامی تھی، ذہنی غلامی، وہ ان کا ذہن غلام ہو چکا تھا، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی بار، ٹھیک ہے، غلامی سے نکالا کہ نکل آؤ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، لیکن ان کے اندر رچ بس گیا تھا۔ آگے پڑھیں گے جو بچڑا تھا نا، بچڑے کی محبت ان کے اندر رچ بس گئی تھی، ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی تھی۔ ایک اللہ کے ساتھ جب آپ کی بانڈنگ مضبوط ہوگی تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی، نہیں تو پھر انسان کے لیے پریشانیاں، غم، تکلیفیں، دکھ، سارا کچھ یہی ہے۔ اور جب انسان اپنی ماضی سے نہیں نکل پاتا کہ جو کچھ گزر گیا اس کو ہی لے کے بیٹھے رہنا، آگے نہیں جا رہا، تو وہ نہ شکرا انسان ہے، وہ شکر ادا کرنے والا نہیں ہے۔ کہ ایک جو چیز گزر گئی، ختم ہو گئی، آپ اس کو لے کے اپنا آنے والا فیوچر بھی تباہ کر لو۔ آپ اپنی آج کا جو دن ہے جو بہت بہترین طریقے سے گزارنا تھا، ہم نے جو اللہ کی عبادت میں گزارنا تھا، جو ہم نے اس طرح گزارنا تھا کہ ہم اپنے دینی کام بھی کر سکیں، دنیاوی کام بھی کر سکیں، ایک ہمارے اوپر ایک رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اپنے گھروں کی، وہ پھر ہم لوگ وہ بھی نہیں بن جاتے کہ بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جنگلوں میں نکل جائیں، یہ بھی تو نہیں نا ہم اختیار کر سکتے، لیکن کیا کہ ایک رسپانسبلٹی ہے ہر انسان کے اوپر کہ دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے اور دین کو بھی، اور جب ہم دین کو لے کے چلنے لگ جائیں گے نا، یقین کریں تو ہماری دنیا بھی ویسے ہی سنورتی جائے گی۔ نہ شکری نہیں کرنی اللہ کی، میں کہتی ہوں اپنے والدین کے شکر گزار بن جائیں، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ میرا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جو انسان نہ شکرا ہونا اور اسے نہ شکری کی عادت پڑ جائے، اسے کوئی بھی اچھا نہیں لگے گا، اس کو صرف اور صرف اپنا آپ اچھا لگے گا، اس کو صرف اور صرف یہ ہوگا کہ میں ہی بالکل ٹھیک تھا ہر جگہ پہ، میرے ساتھ ہی غلط ہوا، ہر جگہ پہ میں ہی بالکل پرفیکٹ تھا، میرے ساتھ ہی غلط ہوا۔ اور وہ جو ناشکری ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ کسی رشتے کے لحاظ سے ختم نہیں ہوگی، وہ ناشکری بڑھتی چلی جائے گی، ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے ارد گرد کے جو مطلب آپ کے اللہ تعالیٰ نے رشتے دیے ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے بھی شکر گزار بنیں، ٹھیک ہے، نہ شکری چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے کہ جو بندہ نہ شکرا ہو جاتا نا پھر اس کو کوئی نعمت نہیں نظر آتی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہے اسے بارہا نعمتیں دی ہوں، سر سے پاؤں تک نعمتوں میں ہوں، لیکن اسے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، وہ صرف یہ ہوگا کہ میں ہی مظلوم ہوں، میرے ساتھ ہی غلط ہو گیا، سب کچھ ہمارے ساتھ ہی ہو گیا۔ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ یقین کریں جب کوئی انہیں زمین پہ پتھر بھی مار دیتا ہے نا تو وہ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا غلطی ہوئی تھی کہ جو اس نے اس طرح میرے ساتھ کیا ہے، کہ کیا غلطی، کہ میرے سے ہی کوئی غلطی ہو گئی۔ اور ہم آج کے دور میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سارے غلط ہیں، صرف ایک میں صحیح ہوں، میں ہر معاملے میں ٹھیک ہوں، باقی سارے کے سارے غلط ہیں۔ اپنے آپ کا جائزہ لیں،
اپنے آپ کو بہتر جس دن ہم بنانا شروع کر دیں گے نا، اپنی ذات سے جب ہم نے کام شروع کر دیا تو انشاءاللہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم دنیا کو نہیں بدل سکتے، ہم لوگوں کو نہیں بدل سکتے، ہم اپنا آپ بدل سکتے ہیں. وہ نا ایک مثال سمجھانے کے لیے نا ایک ٹیچر بات بتائی جاتی ہے، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ ایک ٹیچر نا ایک بچے کو نا دنیا کا نقشہ دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اس کو جوڑو. اب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، کیسے جوڑے گا؟ اور مطلب وہ چند سیکنڈ لگاتا ہے اور دنیا کا نقشہ جوڑ کے اپنے نا استاد کو دے دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا، تم تو اتنے چھوٹے، تم نے اتنی جلدی یہ کیسے کر لیا؟ تو وہ نقشے کو نا دوسری اس کا سائڈ چینج کرتا ہے نا، تو کہتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ پیچھے میری تصویر بنی ہوئی تھی، میں نے تو اپنا آپ ٹھیک کیا ہے، دنیا خود بخود ٹھیک ہو گئی. یعنی دنیا کا نقشہ خود بخود ٹھیک ہو گیا، میں نے اپنے آپ کے جو میرے پزل تھے میں نے وہ جوڑے ہیں، میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا، دنیا خود بخود ٹھیک ہو گئی. آج ہم غلط ہیں، ہم نہیں ٹھیک. آج ہم اپنے حکمرانوں کو باتیں کر رہے ہیں، ایک ایک انسان کو باتیں کر رہے ہیں، یہ نہیں صحیح چل رہا، یہ نہیں صحیح چل رہا، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے. ہم ٹھیک ہیں. حدیث مبارکہ ہی ہے نا، جس طرح کی رعایا ہوگی اس طرح کے حکمران ان پہ مسلط ہوں گے. آج ایک آپ دودھ والے سے ہی لگا لیں، اس کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے دودھ میں پانی ملا دیا جائے، اور باتیں ہم اپنے سے بڑے حکمرانوں کو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط چل رہے ہیں. یہ ایمانداری سے، ہم ایماندار ہیں؟ ہمارے اندر تو خود ایمانداری نہیں ہے. جس دن ہم لوگ اپنی ذات کو ٹھیک لے کے چلنا شروع کر دیا نا، اپنے آپ کو، اس دن انشاءاللہ یہ سارا دنیا کا نقشہ بھی بدل جائے گا، دنیا بھی چینج ہو جائے گی. شروع اپنے آپ سے کریں، اپنے اندر سے نہ شکری نکال دیں، اپنے ایک ایک رشتے کے شکر گزار ہو جائیں. کوئی آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے نا، بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جو غلط کرتے ہیں. دنیا ہے نا، باز نے باز سے لڑنا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ غلط کرتا بھی ہے تو اس سے بھی درگزر والا معاملہ کر دیں. کوئی بات نہیں، صرف اور صرف کس کے لیے؟ نفرتیں بھی کرنی ہیں اللہ کے لیے، محبتیں بھی کرنی ہیں اللہ کے لیے. اپنی ذات کو پس پشت بھی ڈالنا ہے تو صرف اللہ کے لیے ڈالنا ہے کہ یا اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے نا تو قیامت والے دن میرے سے لے لینا. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت والے دن میرے سے لے لینا، اللہ کے نبی نے کہا ہے. تو ٹھیک ہے، ہر محبت اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر نفرت اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر ہماری زندگیاں بدلنا شروع ہو جائیں گی، پھر ہم لوگوں کی زندگیوں میں سکون آ جائے گا. ہمیں پتہ ہے یہ جو ایک ٹائم پیریڈ ہے یہ ختم ہو جانا ہے، دنیا ختم ہو جانی ہے، اصل کام تو بعد میں شروع ہونا. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اپنے لیے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. بڑی یہ جو ہے نا، یہ امتحان گاہ ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے دنیا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہوا ہے، اور اس کا جواب دینا ہے ہم نے آگے جا کر. یہ امتحان ہے. لوگ غلط کر رہے ہیں، لوگ غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں. اپنے رشتوں کو بہتر کر لیں، خود جھک کے کیا جا سکتا ہے کر لیں، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ آپ کی ضرور سنیں گے. ٹھیک ہے، وہی بات آ گئی، رحم کے رشتوں سے کٹا نہیں جا سکتا. آپ رحم کے رشتوں سے کٹ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا، جس کو میں نے جوڑنے کا حکم دیا اسے تم کاٹ نہیں سکتے. آپ کو وہ رشتے تکلیف دینے والے ہیں نا، تو ٹھیک ہے، دور رہیں، ملے نہ زیادہ، لیکن اتنی گنجائش رکھیں کہ ہر خوشی اور غمی پر آپ ان کے پاس موجود ہو سکیں. ٹھیک ہے، اتنی گنجائش رکھیں، کیونکہ ہمارے دین میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. کسی نے تکلیف بھی دی ہے نا رحم کے رشتوں میں سے، تو اس سے بھی ملنا ہے. تکلیف دے بھی دی ہے، اس سے پھر بھی ملنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کاٹنا نہیں ہے. کاٹنے سے مراد یہ ہوتا ہے ایک حصے کو کاٹ کے پھینک دیا جائے دور، وہ چیز نہیں کرنی. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ہم سے غلط ہے، مطلب ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ رشتے، ان سے دوری اختیار کریں. لیکن یہ دوری نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو ختم کر دیں، بالکل اللہ تعالیٰ کے قرآن کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو پس پشت ڈال دیں. یہ ضروری نہیں ہے، ملنا ہے. اپنی آخرتوں کے لیے آج اپنے آپ کو جھکا لیں تو کل آخرت بہتر ہو جائے گی. بارہا میں یہی کہتی ہوں، اپنی آخرت کے لیے اگر آپ آج جھک جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اپنی ذات ہے نا، جھک جائیں، اپنی ذات کے لیے جھک جائیں، کوئی بات نہیں. انا تکبر کو اپنے رشتوں میں نہ لائیں. کوئی نہیں آپ کے سامنے مطلب نہیں ہو پا رہا، نہیں آ رہا، تو آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی چیز کے لیے نہیں، میں کہتی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے
اللہ کو کہیں اللہ دیکھ لے میں تیرے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میں تیرے حکم کی وجہ سے کر رہی ہوں بس۔ اچھا جی، یہ ہماری 2 آیات تھی، یہ آگے کے سبق اچھے طریقے سے یاد کریے گا انشاءاللہ العزیز، پھر ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کوئی چیز سمجھ نہ لگی ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔